میرا گزشتہ دنوں ایک ملک کا سفر تھا، میں وہاں گیا تو لوگوں نے کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء سے رابطے رکھیں، علماء حق سے جڑے رہیں، لیکن ہمارا علماء سے رابطہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جڑے رہیں لیکن میسج سنتے ہی نہیں، بات ہی نہیں سنتے، جواب ہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ میرے سامنے گلے اور شکوے نہ کریں، آپ میرا نمبر نوٹ فرمائیں، اگر رابطہ نہ ہو تو آپ مجھے فرمائیں۔ ان نے نمبر نوٹ کر لیا اور اب ان کا میں واپس پہنچا تو 2 یا 4 دن بعد وائس میسج آ گیا، آواز میں انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، صوتی۔ میں نے نیچے لکھا کہ آپ اردو میں لکھ کر بات کریں، مجھے سہولت ہوتی ہے۔ انہوں نے پڑھ لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ ان کی خواہش تھی کہ میں نے آواز میں پیغام بھیجا ہے تو مجھے واپسی آواز میں پیغام دے دیں۔ میرے لیے آواز میں پیغام سننا مشکل ہوتا ہے کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں، کہیں کام میں لگا ہوتا ہوں، کہیں کسی کو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو پڑھ کے بات کہنی بہت آسان ہوتی ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں نے ان کا پھر پیغام سنا، اس میں انہوں نے کوئی بات پوچھی، بات لمبی تھی، تو اب میں ان کو بات سمجھانا چاہتا تھا۔ آپ یقین فرمائیں میں نے فون کیا، ان نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ ایک دن گزرا تو پھر میں نے میسج کیا کہ آپ کا میسج آیا تھا، میں نے سنا، میں نے کال کی، آپ سے بات نہیں ہوئی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے مجھے کال کی اور کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بس میں چاہتا تھا آپ کی طبیعت پوچھ لوں، صحت پوچھ لوں، حال وال پوچھنا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ، ایک حال وال پوچھنے کے لیے ہمیں 3 دن لگ گئے۔ اگر یہی بات وہ لکھ کر پوری کہہ دیتے تو میں حال بھی لکھ دیتا۔ میں یہ اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو خود کو پڑھا لکھا اور سنجیدہ سمجھتے ہیں۔ میں عام مزدوری کرنے والے طبقے کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کروں جو خود کو پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو میسج بتا رہا ہوں۔ یومیہ کی بنیاد پہ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ممکن ہے وہ آج موجود ہوں یا کبھی مسئلہ ان تک پہنچ جائے گا، میرے ویڈیو سن لیں گے۔ خلاصہ کیا تھا کہ ایک شخص نے 20 سال پہلے کسی سے قرض لیا تھا اور انہیں ادا کرنا تھا، ادا نہیں کیا، اب وہ 20 سال بعد ادا کر رہے ہیں، تو جتنے پیسے لیے تھے اتنے ہی ادا کرنے ہیں۔ اگر اتنے ہی ادا کرنے ہیں تو اب تو کرنسی کی نوعیت بدل گئی ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ایک آدمی نے 20 سال پہلے 10,000 لیا تھا، اس وقت 10,000 کی مالیت، قیمت، مارکیٹ ویلیو الگ تھی، اور آج الگ ہے 20 سال بعد، تو کیا 20 سال بعد 10,000 ہی دیں گے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا لکھ کر کہ دینا تو 10,000 ہی ان کے ذمہ ہے، باقی انہیں جو 20 سال درمیان میں تاخیر کیا، نہیں دیا، وہ زیادتی کی ہے، انہیں غلط کی ہے، دینا 10 ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ظلم نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ انہوں نے ایک اور عالم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے آپ سے یہ جواب دیا، لیکن کچھ ان کی منشا کے مطابق دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے جو 20 سال تک پیسے نہیں دیے اور آج اتنے ہی پیسے لوٹا رہا ہے، یہ ظلم ہے، لیکن اس ظلم کا بدلہ قیامت کو ملے گا، اس ظلم کا اجر اللہ اس کو قیامت کو دیں گے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے ظالم کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، لیکن دنیا میں تو اتنے پیسے ادا کیے تو اس کے ذمہ تھا۔ اب وہ مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ظلم ہے، لیکن آپ نے اس کو لکھا نہیں ہے جواب کے اندر۔ میں نے واپسی کال کر دی، انہوں نے میری کال نہ سنی نہ دوبارہ کال واپس کی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میسج کھیل سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں کال کر کے ان کو بات سمجھا دوں کہ مسئلہ یہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے اور اس کا یہ گناہ ہے، لیکن اس کے ذمہ واجب الادا یہ ہے، میں پوری بات کرتا۔ اب بتائیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بیرون ممالک رہتے ہیں، اچھی پوسٹوں پر ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل ہیں، تو عام بندے کو آپ کیا بات سمجھائیں گے؟ کتنے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ویڈیو کال کر کے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بیانات ویڈیو ہیں، آپ جو میرے بیانات سنتے ہیں وہ میں ہی ہوتا ہوں، اور براہ راست بات کرتا ہوں، لائیو گفتگو ہوتی ہے۔ نہیں، بس میری خواہش ہے کہ میں آپ سے بات کروں،
میں نے کہا اس کے لیے ویڈیو کی کیا ضرورت ہے؟ میں 3 دن لگے رہے، بس مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں بھی آپ کو مجھ سے اتنی عقیدت، اتنی محبت ہے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ یہ محبت اور عقیدت کا کون سا انداز ہے کہ جیسی محبت عقیدت ہو بندہ اس کی بات ہی نہ مانے؟ میں خیر گزارش کر رہا ہوں ہم ان آداب کا خیال کریں۔